اگر کسی شخص کی کمائی حرام طریقے سے ہو، وہ ہمیں دعوت افطار یا ولیمہ دے تو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کے جانے میں اگر نصیحت ہے اس کے لیے تو آپ جائیں اور نصیحت کریں، اور اگر آپ کے نہ جانے میں اس کے لیے نصیحت ہے تو آپ نہ جائیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی کمائی اگر مکمل طور پہ حرام ہے، پوری کی پوری حرام ہے، تو اس کی دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں غیر مسلموں میں فرق ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ الگ ہوتا تھا، کافروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ الگ ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سخت تھا۔ 40 دنوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے بات کی، نہ ان کے سلام کا جواب دیا۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، صرف ایک غزوے سے پیچھے رہنے کی وجہ سے۔ وہیں پہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی دعوت کو قبول کیا اور کھایا، اور یہود سود کا کاروبار کرتے تھے اور یہ چیز معروف تھی یہود کے اندر۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی دعوت قبول کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے تحائف آتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استعمال کرتے تھے۔ وہ کافر ہوتے تھے، وہ بادشاہ کافر ہوتے تھے، اور بادشاہ عام طور پہ رعایا پہ ظلم کرتا ہے، ان کی زمینیں مال ہڑپ کر لیتے تھے اس دور کے اندر۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت، ان کے تحائف کو قبول کیا۔ تو مسلم غیر مسلم کے اندر فرق ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ایک مسلمان کی دعوت نہیں کھا سکتے، ایک کافر کی دعوت کھا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان کی مکمل پوری کمائی اگر حرام ہے تو اس کی دعوت نہیں کھائی جائے گی، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، کوئی بھی شخص اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی کمائی کا کچھ حصہ حلال ہے، کچھ حرام ہے، تو نصیحت کے طور پہ آپ جا سکتے ہیں، یا نصیحت کے طور پہ آپ اس کی دعوت کو رد کر سکتے ہیں۔